ندیم اور طلحہ نہایت بدمزہ ہوئے۔ یار اب اس کو کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو یہ کبھی بھی کسی مال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ دونوں برے برے منہ بناتے اٹھے۔ تم ہمارا انتظار کرنا، ہم ابھی واپس آتے ہیں، اور کہہ کر باہر چلے گئے۔ ایمان ابھی بھی منہ پھیرے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد زور زور سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے آپس میں کسی بات پر بحث چل رہی ہو، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایمان نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی، اب اس کے کندھے دکھنے لگے تھے۔ وہ بے بس ہو کر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، ایمان کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو بے اختیار اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ کھلے تھے۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی، فوراً بیڈ سے اتری اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ وہ نہایت شرمندہ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کون اس کے ہاتھ کھول کر گیا ہے۔ خود کو اچھے سے دوپٹے میں لپیٹ کر وہ دروازہ کھول کر نیچے بھاگی اور اندھا دھند بھاگتی سیڑھیوں میں منہ کے بل گر گئی۔ کبیر جو اکیلا نیچے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا، بھاگ کر اس کے پاس آیا اور سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ ایمان کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ کبیر نے اپنی انگلی سے اس کا خون روکنا چاہا، پر کبیر کو خود کو پھر سے ہاتھ لگاتے دیکھ کر ایمان کو اپنی ذلت یاد آ گئی۔ اس نے کبیر کو دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگی۔ کبیر نے ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھ کر ایمان کو پکڑ لیا۔ ایمان اس سے بازو چھڑوانا چاہی، لیکن کبیر کی پکڑ کے آگے ایمان بے بس تھی۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا کہ گھر ساری عزت برباد کر کے اب وہ کہہ رہا تھا کہ گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، ایمان نے دوڑ لگا دی۔ کبیر نے اس کو بھاگ کر اس کا پیچھا کیا اور ایمان کو 2 تھپڑ جڑ دیے۔ ایمان تھپڑ کھا کر صدمے میں آ گئی اور چیخنے لگی، تم نے میری زندگی خراب کی اور تم مجھے مار رہے ہو۔ کبیر بمشکل اسے گاڑی تک لایا اور راستہ پوچھتا ہوا گھر لے آیا۔ گلی کے باہر ہی ایمان کو اتارا اور کھڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں نے گھر میں رکھنے سے منع کیا تو وہ اسے واپس لے جائے گا۔ ایمان نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ گئے آپ؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ کی بھتیجی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ آپ خواہ اس کی چچی بولتے ہوئے دروازہ کھولیں اور ایمان کو دیکھ کر ان کی آواز کو بریک لگ گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ نہیں، میں کہتی ہوں کہ تم نے یہ صلہ دیا اپنے چچا کو، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ تمہارے چچا واپس آ جائیں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایمان گڑگڑاتے ہوئے بولی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی چچی بولی، پر تمہاری حالت تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے اس گھر میں میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، نکل جاؤ یہاں سے۔ چچی نے دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ کبیر جو کافی دیر سے کسی شور شرابے کا منتظر تھا، خاموشی ہونے کی وجہ سے ایمان کو دیکھنے چلا آیا۔ ایمان کو گھر کے باہر زمین پر بیٹھا دیکھ کر اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے گھر لے آیا اور بولا کہ جب تک تمہارا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تم یہاں رہ لو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم سکون سے یہاں رہو۔ ایمان چپ چاپ اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔